دوستوں آج ماہ رجب کی 7 تاریخ اور پہلا اتوار کا عظیم و شان دن آ گیا ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ خاص قرآنی دعا اور یا فتاح یا رزاق یہ وہ نام ہیں جن کی قسم اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ رب نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر کوئی اس نام کے ذریعے میری صفتوں کے ذریعے مجھ سے وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اللہ والوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کیا معنی ہیں؟ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمات ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے جب ان کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا۔ اللہ والوں یہ دیکھیں یہ جو قرآن کے واقعات ہیں نا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی دعا کب پڑھنی ہے۔ جب سب سے زیادہ مشکل کا وقت ہو اور تمہیں لگ رہا ہو کہ میں آگ میں گھر چکا ہوں، یعنی آگ میں ڈالا جا رہا ہوں یا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں اور اب نکلنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو گے نا، یعنی پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے، تو اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے باہر نکال دے گا۔ اور یا فتاح یا رزاق، یا فتاح کے معنی ہیں ایک کھولنے والے اور یا رزاق کے معنی ہیں ایک روزی دینے والے۔ اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر رجب کی 7 تاریخ کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اپنے والدین کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے والدین کی گستاخی کرنے کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے اور ہمارا رزق بند کر دیتا ہے۔ دیکھیں جہالت عروج پر ہے، ہر بندہ غصے میں آ کے کچھ نہ کچھ اپنے والدین کو بول دیتا ہے، یعنی دل دکھا دیتا ہے۔ اور اگر بعض والدین اس فانی دنیا سے کوچ کر جائیں اور اللہ والوں پھر ان سے معافی کیسا مانگا جائے؟ دیکھیں رب کو راضی کرنے کے لیے کلمات قرآن نے بتا دیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمات ہیں جس سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، لیکن ندامت کے ساتھ۔ دیکھیں توبہ وہی قبول ہوتی ہے جس کے اندر ندامت ہو، جس میں پچھتاوا ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر آپ لوگ پچھتاوا دکھائیں گے اور پھر اس وظیفے کو پڑھیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یقین کرے گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں، میں خدا کی قسم اٹھا کر بولتا ہوں تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تم لوگ نجات پا جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی دنیا بھی بناتا ہے اور آپ لوگوں کی آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ والوں ان کلمات کو پڑھنا کب ہے؟ رجب کی 7 تاریخ کو اور پہلے اتوار کے دن۔ اللہ والوں یہ پہلا اتوار ہے اور جو پہلا اتوار ہوتا ہے وہ پہلے عشرے میں ہی آتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور یہ 7 تاریخ کو آیا ہے، آج 7 رجب ہے اور پہلے اتوار کا دن ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے یہ خاص کلمات اور یا فتاح یا رزاق۔ اور دیکھیں یہ عمل میری بہنیں بھی پڑھیں، کیونکہ اگر ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں نا اور وہ چاہتی ہیں کہ بہترین رشتے ہو جائیں اور اچھی جگہ پر رشتے ہو جائیں جس میں زندگی ان کی بھی اچھی گزرے اور ان کی شوہروں کی بھی اچھی گزرے، تو اس کے لیے پھر وہ اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں ہر صورت، کیونکہ یا فتاح کے معنی ہیں ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں رزق کے بھی دروازے کھلتے ہیں اور رشتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ عمل یہ وظیفہ بہت خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی نام آ رہا ہے یا فتاح ایک کھولنے والے، یعنی کہ اپنے نصیب کے دروازے کھولوانے چاہتے ہیں یا پھر رحمت برکتیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے یا فتاح کا نام پڑھا جاتا ہے۔ اور یا رزاقوں کے ساتھ جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں آج کل جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہی ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ موقع کی مناسبت اور جو وظیفے کے طریقہ کار اور اس کے ثمرات ہیں اس کے عین و مطابق میں آپ لوگوں کو عمل بتاؤں، تو اللہ والوں میں وہی وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں رجب کی 7 تاریخ اور یہ پہلے اتوار کے دن، تو خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور دیکھیں دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں، سب کو اس وظیفے کے متعلق بتا دیں، اسٹیٹس لگا دیں، اور دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور وہ لوگ دیکھیں ان میں سے ایک بھی اگر کامیاب ہو جائے تو دیکھیں آپ کی بھی نجات ہو جائے گی اور ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ اس لیے لازماً اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، ابھی شیئر کر دیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھول جائے اور پھر آپ لوگ اس ثواب سے محروم رہ جائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 7 تاریخ اور پہلا اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ رجب کی 7 تاریخ ہے اور یہ پہلا اتوار ہے، تو لہٰذا رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ جتنا زیادہ دعاؤں میں شرکت کریں گے، دیکھیں اللہ رب العالمین کے اتنے زیادہ آپ لوگ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 7 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔
یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہیپاٹائٹس یا کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ تو اللہ والوں بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے اور آج رجب کی 7 تاریخ ہے۔ یقین کریں میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب رجب کی 7 تاریخ آئے اور پہلا اتوار کا دن آئے اور یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو میں سنوار لوں، 4 چاند لگوا لوں۔ تو اللہ والوں آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کریں اور چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔
اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا فتاحو یا رزاقو، یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاحو کھولنے والا، یا رزاقو رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاحو کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اللہ والوں گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔
یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کے مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے یا ربنا، آپ نے اینڈ میں یا ربنا پڑھنا ہے۔ دوستو یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت والا نام ہے، ایک یہ ایسی محبت بھری پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ صرف کلمات نہیں، یہ صرف نام نہیں، یہ بندے اور رب کے بیچ براہ راست تعلق ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہمیشہ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ہمیں سنبھالنے والا، ہر لمحے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اور جب ہم لوگ کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھری صدا ہے جو زبان سے نکل کر سیدھا اللہ رب العالمین کے حضور یعنی دربار میں پیش ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا کہنا ایسے ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو اور مجبور ہو کر اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور ماں اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم پر مہربانی کرتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں آخر میں آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور جو شخص بھی آج یہ عمل پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں سکون اور چہرے پر نور اور زندگی میں رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اور قبولیت کے امکانات بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ غم، قرض، بیماری، تنہائی، بے سکونی، جو بھی مشکل ہو، یا ربنا کی تقرار یعنی دل میں ورد کرنے سے، زبان سے پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے۔ یہ پکار بندے کو رونے، تڑپنے اور سچی توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بخش بھی دیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا جلدی رو پڑتا ہے،
کیونکہ یہ کلمات اور الفاظ ہمارے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے اور ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں رب ذوالجلال کو یا ربنا سے پکارنا ہے۔ یہ بڑا ہی درد بھرا اور بہت ہی پیارا محبت والا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے۔ دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے، یا پھر اے میرے پروردگار، یا آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والوں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بس آپ نے عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بس آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بالکل ہی دل سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کی تڑپ کو، آپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا۔ اللہ والوں آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا۔ بس آپ نے اس درد بھرے وظیفے کو، اس خاص عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ یعنی کہ روحانی معاملات ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔